بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ڈائن۔ 1000 سال پہلے روحی نامی لڑکی نے کالا جادو سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قابو میں بہت سی شیطانی طاقتیں آ گئی تھیں، مگر وہ شیطان کے اور زیادہ قریب جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی دینا شروع کر دی۔ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اغوا کراتی اور شیطان کے بت کے سامنے ان بچوں کو ذبح کر دیتی۔ شیطان کے اس مندر میں اس نے انسانی بچوں کے خون کا تالاب بنایا ہوا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کا دل کھا جاتی تھی۔ گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو ایک تابوت میں بند کیا اور اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس نیک بزرگ نے سارے لوگوں سے کہا۔ سب لوگوں نے اس تابوت کے بارے میں بھول جانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تابوت ہمیشہ بند رہا اور کسی نے اسے ڈھونڈنے اور کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ سب اس کے بارے میں بھول گئے۔ وہ ڈائن آج بھی زمین کے نیچے تابوت میں بند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس کو ڈھونڈ کر اسے کھولے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اسد اور اکرم 3 دن سے ان کھنڈروں کی کھدائی میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچھ ملے گا یہاں سے؟ اکرم نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کافی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی کام کی چیز مل جائے گی، جس کے بعد ہماری تصویریں اخباروں میں لگی ہوں گی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرم بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا۔ اسد اور اکرم دونوں کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے تھا اور وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل میں موجود کھنڈروں کی کھدائی کر رہے تھے۔ سر نیچے سے کچھ ملا ہے، ان مزدوروں کے انچارج حامد نے آ کر کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اکرم نے مختصر جواب دیا۔ تو حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ملا ہوگا؟ اسد نے اس سے پوچھا۔ نیچے جا کر ہی دیکھتے ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ دونوں اپنے خیمے سے باہر نکلے جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نیچے کھنڈر میں چل دیے۔ ایک جگہ انہیں بڑے بڑے بت نظر آئے جن کی عجیب سی شکل تھی۔ یہاں ہر طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک جگہ اسد کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ اس نے مزدور سے وہاں کھدائی کا کہا تو وہاں سے کھدائی شروع ہو گئی۔ نیچے انہیں ایک تابوت نظر آنے لگا، فولاد سے بنا ہوا مضبوط تابوت۔ اسد اور اکرم دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس میں ضرور کوئی ممی یا کوئی خزانہ ہوگا، اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اکرم نے جواب دیا۔ اس پورے تابوت کو نکال لیا گیا تھا۔ تابوت کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسد نے مزدوروں کو وہ تابوت خیمے میں پہنچانے کا کہا اور دونوں اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تابوت ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تابوت پر انجانی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اسد دنیا کی کئی زبانیں جانتا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ قدیم عبرانی زبان ہے اور وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ خبردار، اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار خود تم ہوگے، اسد نے اونچی آواز میں عبارت پڑھ کر سنائی۔ پرانے وقتوں میں جب کچھ قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھیں تاکہ وہ چوری نہ ہوں، اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو یکدم خوفناک چیز کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی کر دی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔
اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی بھی صورت اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حفیظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ سرمد بولا، یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے۔ ساحل بولا، ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ۔ ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کی چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور اس کی ماں نے ہی محنت کر کے اسے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب دوست سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اس کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل میں سے جاتا ہے، سرمد نے کہا۔ چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے، ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی جنگلی، فجر نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ تو ڈن ہو گیا کہ ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے، ثانیہ نے کہا۔ ڈن، سب نے کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل براجمان تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی والی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگائے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی آواز میں وہی گانا گنگنا رہے تھے۔ یار ینگ دیسی کا کوئی گانا لگاؤ، حفیظ نے کہا۔ وہ بھی کوئی سنگر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنے آیا ہو، آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو، ساحل نے ینگ دیسی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھونک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور کر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمد کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو میں یہاں سے جاتا ہوں، ویسے میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں، سرمد نے کہا۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی مگر اسے مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے، ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یار کتنی دیر کا راستہ ہے جنگل میں سے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے کا، سرمد نے جواب دیا۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھی۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ ان چیخ کو سن کر جاگ گئے تھے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، حفیظ نے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، سرمد نے کہا۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں، حفیظ نے کہا اور سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں، ساحل تم دونوں کے ساتھ ہے، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں اندازے سے ہی چیخ والی جگہ کی طرف چل پڑے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق ہی چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پستول بھی تھا جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور وہ لاشیں بالکل ان کے جیسی تھیں۔ ان کے چہرے، ان کے کپڑے، جسم سب کچھ ان 5 جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا تھا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا۔ ساحل نے گاڑی میں اپنی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فجر نے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں بھاگ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھ سے مر جائے، ساحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں جی، بھائی صاحب ٹارزن تھے پہلے جنم میں، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فجر بھی ہنس دی۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ابھی تو میرے ساتھ تھا، بالکل ساتھ ہی آ رہا تھا، سرمد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فجر پانی دو اسے، ساحل نے فجر سے کہا۔ تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ساحل نے کہا۔ تو سرمد نے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا اور پانی پیا۔ ہاں اب آرام سے بتاؤ، ساحل نے سرمد کو کہا۔ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ غائب ہے۔ وہ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھیں، وہ بالکل ہم 5 جیسی تھیں، سرمد نے کہا۔ ہمارے جیسی کیسی ہو سکتی ہیں؟ پیچھے سے ثانیہ بولی۔ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ نہیں، ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا، اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھیں، انہوں نے گاڑی کو اندر سے لاک کر لیا۔ فجر بہت حساس لڑکی تھی اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھیں، مگر اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، یہیں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتی تو اب بھی یہاں ہی ہونی تھیں، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکا ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو، مذاق اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں آئی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اس کے برتھ ڈے پر اسے گفٹ دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھڑی ہے، حفیظ ضرور یہیں کہیں ہوگا، سرمد نے کہا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی اونچی آواز میں نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھیں۔ سرمد یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی طور بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔
اس نے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ حفیظ چلایا۔ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا، مگر سایہ اب بھی وہاں ہی موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ حفیظ پھر چلایا۔ حفیظ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس سائے نے حفیظ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہیں رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ حفیظ چیخ اٹھا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا اور وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم ہوتا، مگر اس وقت انہیں اپنی اور دوسروں کی جان بچانی تھی۔ اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا لی۔ فجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گے؟ ثانیہ چلا رہی تھی، مگر فجر بالکل خاموش سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ سرمد باقاعدہ رو پڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو، اس وقت ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ساحل نے کہا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا، مگر فجر اور ثانیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور چپ نہیں کر رہی تھیں۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ رئیس نے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے بھی ابھی بند ہونا تھا، رئیس نے کہا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، ساحل نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا، مگر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی، ساحل نے کہا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھناکے کی آواز آئی اور گاڑی کی ونڈ اسکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ ایک دم سامنے سڑک پر اوپر سے حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئیں میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسد اور اکرم ایک ساتھ اکرم کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے انجانے میں کسی شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اکرم بولا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہمیں اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اسد بے چینی سے بولا۔ ہمیں ضرور ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں شیطانی طاقتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر خاور ہی ہے، اکرم نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، ہمیں جلد سے جلد ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اسد نے جواب دیا۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور سے فون پر بات کی اور اپنے آنے کے متعلق بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتا دیا۔
ये सब कहीं पहाड़ी वाले जंगल में तो नहीं हुआ? डॉक्टर खावर ने इस्तफसार किया। जी डॉक्टर साहब, ये सब वहाँ ही हुआ है और वहाँ ही खुदाई का काम हो रहा था, अकरम ने जवाब दिया। तो ज़रूर वो रूह ही होगी जिसे तुम लोगों ने नादानी में आज़ाद कर दिया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा। कौन रूही? असद ने हैरानी से पूछा। रूही एक लड़की थी जो काला जादू किया करती थी। उसने शैतानी ताकतों के हसूल के लिए बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहाया था। वो एक डायन बन गई थी, मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा हर फिरौन के लिए मूसा भेजता है। सारे गांव वाले उस वक्त एक बाबरकत बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की, और उस बुजुर्ग ने उस डायन को एक ताबूत में बांध करके ज़मीन में दफन कर दिया था, मगर तुम लोगों की वजह से वो अब फिर आज़ाद हो गई है, डॉक्टर ने तफसील से बताया। अकरम और असद दोनों गौर से डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह भी आप हमारी मदद करें, अकरम ने कहा। वो बहुत ताकतवर है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, डॉक्टर ने जवाब दिया। असद और अकरम के चेहरे पर मायूसी फैल गई। सब लोग गाड़ी से निकलो और भागो, साहिल ने कहा। सब लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और एक तरफ को भाग गए। जंगल में वो सब बिना सोचे समझे एक तरफ को भागे जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो उस डायन से कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जब तक इस जंगल में रूही है, वो जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे और उन पर मौत भी लाजम थी। उन्हें मरना था और ज़रूर मरना था। मगर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, डॉक्टर खावर ने कहा। जी कौन है वो? असद ने पूछा। सूफी अहमद, डॉक्टर खावर ने बताया। इस बुजुर्ग ने रूही को ताबूत में कैद किया था। सूफी अहमद उन्हीं की औलादों में से हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, डॉक्टर खावर ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, असद ने कहा। अब उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। डॉक्टर खावर ड्राइंग रूम से दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने पता करवाया है, सूफी साहब गांव में ही मौजूद हैं, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने वापस आकर कहा। नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं, अकरम ने कहा, और वो गाड़ी में बैठकर सूफी अहमद के गांव की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो गांव में सूफी अहमद के घर के सामने खड़े थे। घर पुराना मगर शानदार था। डॉक्टर खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक मुलाजम बाहर आया। जी फरमाइए, मुलाजम ने कहा। मैं डॉक्टर खावर हूँ और हमें सूफी अहमद से मिलना है। मेरी उनसे बात हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा। ये अंदर आइए, आपकी आमद की इतला मिल गई थी मुझे, मुलाजम ने कहा और उन्हें अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। साहब जी अभी आ रहे हैं, मुलाजम ने कहा और उन्हें जूस पेश किया। थोड़ी देर बाद सूफी अहमद कमरे में दाखिल हुए। सूफी अहमद एक पुरनूर और बारूब शख्सियत के मालिक थे। उन्हें आता देखकर डॉक्टर खावर और वो दोनों खड़े हो गए। तशरीफ़ रखिए, सूफी अहमद ने कहा और खुद उनके सामने बैठ गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुलाकात का शर्फ बख्शा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब ये तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, सूफी अहमद ने प्यार से कहा। उसके बाद डॉक्टर खावर ने सूफी अहमद से असद और अकरम का तारुफ करवाया और उसके बाद रूही के बारे में सारा कुछ बता दिया। ये सब तो बहुत बुरा हुआ, सूफी अहमद ने अफसोस से कहा। जी, मगर हम अब अपनी उस गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसीलिए आपकी मदद की ज़रूरत है, अकरम बोला। ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी की जान भी जा सकती है, सूफी अहमद ने कहा। हमें इस बात का अंदाज़ा है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा, अकरम ने जोशीले अंदाज में कहा। बस इसी जोश और जज्बे की ज़रूरत है हमें, सूफी अहमद ने कहा। वो ताबूत क्या अभी भी वहीं मौजूद है, सूफी अहमद ने पूछा। जी, वो ताबूत अभी भी उन खंडरात में मौजूद है, अकरम ने जवाब दिया। ठीक है, हम कल शाम को उन खंडरात में जाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उस डायन को फिर दोबारा वहीं दफन कर देंगे, सूफी अहमद ने पुरुमीद लहजे में कहा। डॉक्टर खावर ने फिर सूफी अहमद का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त मांगी। साहिल, सरमद, फजर और सानिया जंगल में एक तरफ को भागे जा रहे थे। काफ़ी देर भागने के बाद वो सब थक चुके थे। जंगल में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक साहिल को दूर जंगल में एक खंडर सा नज़र आया। वो देखो, वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ कुछ मदद मिल जाए,
साहिल ने उस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो उधर, सरमद ने कहा। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, फजर ने कहा। थोड़ी हिम्मत और करो, बस थोड़ी ही दूर और, सरमद ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा, और वो खंडरात की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही उन्हें अपने पीछे से चीखने की आवाज़ें आने लगी, जैसे काफ़ी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए। खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान पड़ा था। वहाँ सिर्फ चूहे, कीड़े और चमगादड़ें थीं। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। साहिल ने कहा, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। फजर ने कहा, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ, साहिल ने कहा। फजर ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, फजर ने अफसोस से कहा। बार बार कोशिश करो, साहिल ने कहा। हाँ कर रही हूँ, फजर ने कहा। अचानक हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं उस डायन की आमद की निशानी थी। दूर उन्हें एक औरत का साया नजर आने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? सानिया ने चीखते हुए कहा। जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज़ आई। हमें यहाँ से भागना चाहिए, सरमद ने कहा और खंडरों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा, मगर अपने सामने ज़मीन पर सैकड़ों सांप देखकर रुक गया। खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। लड़कियों ने फिर रोना शुरू कर दिया। प्लीज़ हमें जाने दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, फजर ने रोते हुए कहा। सानिया ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाया और डायन की तरफ फेंकने ही वाली थी कि एक तरफ से एक बड़ा खंजर उड़ता हुआ आया और सानिया के माथे में पेवस्त हो गया। सानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने एक हिचकी ली और नीचे गिरकर साकत हो गई। वो तीनों भागकर सानिया के पास गए, मगर अब सानिया उनमें नहीं रही थी। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। डायन के कहकों की आवाज़ें उन्हें वाज़े सुनाई दे रही थीं। साहिल ने सानिया की दहशत से खुली आंखों को बंद किया। वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि सानिया के बाद अब उनकी बारी है। डायन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही थी जो उन्हें बचा सकती थी। साहिल की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, जबकि वो डायन उनकी मौत बनकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी मौत उनसे सिर्फ चंद गज दूर थी और उन्हें अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। गाड़ी में असद, अकरम, डॉक्टर खावर और सूफी अहमद मौजूद थे। उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। हमारे जंगल में दाखिल होते ही उस डायन को खबर हो जाएगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें इन खंडरों में से जाने से रोके, सूफी अहमद ने कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस डायन को वापस दफन करके ही रहेंगे, अकरम ने पुरअज़म लहजे में कहा। उनकी गाड़ी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। वो जानते थे कि किसी भी वक्त उनका सामना उस डायन से हो सकता है और वो सब ज़हनी तौर पर तैयार भी थे। वो आ रही है, सूफी अहमद ने कहा। अचानक फ़ज़ा में चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगीं और हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं में दूर उन्हें एक औरत का साया नज़र आ रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। डायन साहिल के बहुत करीब आ चुकी थी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर जब कुछ ना हुआ तो साहिल ने आंखें खोल दी। डायन अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। अचानक फिर हर तरफ धुआं छा गया और डायन उस धुएं में गायब हो गई। फजर और सरमद भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे। वो सानिया की मौत के बाद गहरे सदमे में थे। अल्लाह ने हमारी मदद की है, वो डायन यहाँ से चली गई है, साहिल ने कहा। हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, सरमद कहने लगा। नहीं, हमें बाहर हर तरफ खतरा है और वैसे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरफ जाना है। हमें सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, साहिल ने कहा। फजर सानिया की लाश के पास बैठी रो रही थी। फजर और सानिया स्कूल टाइम की सहेलियां थीं, मगर आज सानिया फजर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। साहिल और सरमद ने फजर को हौसला दिया। ये रात उनकी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी। उन्होंने अपने दो दोस्तों को खोया था। वो ज़िंदगी भर इस रात को नहीं भूल सकते थे। वो खंडर यहाँ से कितनी दूर हैं? सूफी अहमद ने अकरम से पूछा। आगे पैदल रास्ता है 20-25 मिनट का, अकरम ने जवाब दिया।
ٹھیک ہے, سب گاڑی سے اترو اور ہاں, تم سب اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو, اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے. صوفی احمد نے ان سب کی طرف ایک ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے کہا. ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے. دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا. اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر ہی رک گیا. تم ہی وہ ہو, میں تمہیں سونگھ سکتی ہوں. ہاں, تم بالکل وہ ہی ہو, اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا. ہاں, میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں, صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا. نہیں, میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی, میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی, کبھی نہیں, کبھی نہیں, ڈائن پھنکار رہی تھی. آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے, تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی. ڈائن نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے. پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا. وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے, مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے. صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے. صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے. ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی. اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا, اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے. اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی. صوفی احمد نے کہا. جی, آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیں, اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے آگے چل پڑا. باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے. سب لوگ دھیان سے, وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی, اس لیے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی. صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا. مطلب کیسی چال؟ اسد نے پوچھا. وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے, کیونکہ اصلی جانور انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے. صوفی احمد نے کہا. جی, ہم سمجھ گئے, اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا. اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا ایک جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا. اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی. یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ نہ پائے. تعویذ قمیض کی جیب میں تھا اور جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا, ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی. اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا. اکرم کا چہرہ پورا خون سے بھر گیا تھا. اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور وہیں ڈھیر ہو گیا. وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے. اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی. صرف چند سیکنڈز میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے تھے. اللہ اس کے درجات بلند کرے, اس نے بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے, صوفی احمد نے کہا. آمین, ڈاکٹر خاور اور اسد نے کہا. اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا. وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے. فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی, اس ڈائن کی ہنسی کی آواز. وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی. اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر ان کھنڈروں کی طرف جا رہا تھا. انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھیں, کہیں بچوں کے رونے کی, کبھی ہنسنے کی, مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگے. سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے. ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا. کچھ نہیں ہے, یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے, تم آیت الکرسی پڑھتے رہو اور گزر جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, صوفی احمد بولے. اسد نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا. وہ جیسے ہی آگے بڑھتا, سانپ پیچھے ہوتے رہے. یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا. اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے. وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ ڈائن کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکیں. اب سامنے کھنڈر نظر آ رہے تھے. تم دونوں میرے پیچھے رہو, صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آ گئے. اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی. صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی. آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی. صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے.
खंडर में एक तरफ 2 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे, जबकि उनके पास एक लड़की की लाश भी पड़ी थी। हमारी मदद करो, हमें वो मार देगी, एक लड़का बोला। डरो मत, किसी को कुछ भी नहीं होगा, सूफी अहमद बोले। आप कौन हैं? लड़के ने पूछा। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं और उस डायन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, सूफी अहमद बोला। असद और डॉक्टर खावर भी साथ ही अंदर आ गए थे। वो ताबूत कहाँ है? सूफी अहमद ने असद से पूछा तो असद ने दूर एक कोने में पड़े ताबूत की तरफ इशारा किया। सूफी अहमद ने उन लड़कों और लड़की को भी एक एक तावीज़ दे दिया। सूफी अहमद ने अपने थैले से एक चाक निकाला और ज़मीन पर एक दायरा लगा दिया। तुम सब इस दायरे में आ जाओ, मैं उस डायन को यहाँ बुलाने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई इस दायरे से बाहर नहीं आएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सूफी अहमद ने कहा तो वो सब इस दायरे में आ गए। सूफी अहमद ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हर तरफ धुआं फैल गया और एक औरत का साया नज़र आने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। चले जाओ यहाँ से, डायन ने चीखते हुए कहा। यहाँ से तुम जाओगी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, सूफी अहमद ने कहा और कुछ पढ़कर उस डायन पर फूंक मारी। डायन चीखने लगी। ज़मीन ने भी कांपना शुरू कर दिया, जैसे कि ज़लज़ला आ रहा हो। डायन के जिस्म को आग लग गई थी। सूफी अहमद आगे बढ़े और उस डायन को बालों से पकड़ लिया, मगर वो डायन उसी वक्त गायब हो गई। बाकी सब उस दायरे में मौजूद थे। सूफी अहमद ने दोबारा मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी उंगली चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। अचानक एक तरफ आग का शोला भड़क उठा और डायन नजर आने लगी। आग उसके जिस्म को लगी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रही थी। सूफी अहमद ने उसे बालों से पकड़ा और घसीट कर उस ताबूत में फेंक दिया और ऊपर से ताबूत बंद कर दिया। ताबूत बंद होते ही हर तरफ खामोशी छा गई और ज़मीन हिलना बंद हो गई। सूफी अहमद ने अभी भी ताबूत पर हाथ रखा हुआ था और कुछ पढ़ कर फूंक रहे थे। अब तुम सब दायरे से बाहर आ सकते हो, वो डायन दोबारा कैद हो चुकी है, सूफी अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, असद ने कहा। अब उस ताबूत को गहराई में दफन करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, असद, सूफी अहमद ने असद को कहा। जी मैं समझ गया, असद ने अदब से जवाब दिया। साहिल, फजर और सरमद अपनी जगह गुमसुम खड़े थे। डॉक्टर खावर ने उन्हें सब कुछ बता दिया। असद ने वहां अपनी टीम को बुलवा लिया और उस ताबूत को वापस इंतहाई गहराई में गाड़ दिया। डॉक्टर खावर और सूफी अहमद भी चले गए। साहिल, फजर और सरमद भी वापस जा रहे थे, मगर वापसी पर उनके साथ उनके 2 दोस्तों की लाशें थीं और वो ये रात कभी नहीं भूल सकते थे, कभी भी नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों को कहानी डायन पसंद आई होगी। तो आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।